پاکستان میں توانائی کا بحران اور متبادل ذرائع توانائی کا مستقبل دوبارہ خبروں میں ہے۔ 24 دسمبر 2025 کو حکومت پاکستان نے سولر نیٹ میٹرنگ سسٹم کے تحت نئے سولر میٹر لگانے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ یہ فیصلہ ملک بھر کی 12 بجلی سپلائی کمپنیوں کو بھیجا گیا، وہ نئی درخواستیں قبول نہ کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پابندی کس حد تک عوام اور سرمایہ کاروں پر اثر ڈالے گی۔ حکام کے مطابق یہ قدم پاور سیکٹر میں مالی دباؤ گڈ پر بڑھتے ہوئے بوجھ اور پالیسی ریویو کے تناظر میں اٹھایا گیا۔ موجودہ نیٹ میٹرنگ نظام سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے، اسی لیے نئی نیٹ میٹرنگ درخواستوں پر فوری روک لگائی گئی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر وہ صارفین ہوں گے جو نیا سولر سسٹم نیٹ میٹرنگ کے ساتھ لگوانا چاہتے ہیں، آج ان کی درخواستیں ابھی منظوری کے مرحلے میں تھیں۔ گھریلو اور کمرشل صارفین بھی اس فیصلے سے براہ راست متاثر ہوں گے۔ وہ صارفین جن کے سولر نیٹ میٹر پہلے سے منظور شدہ اور فعال ہیں، پابندی سے متاثر نہیں ہوں گے۔ پہلے سے رجسٹرڈ نیٹ میٹرنگ صارفین بدستور اپنا نظام استعمال کر سکیں گے۔ یہ اقدام صرف نئے کنیکشنز پر لاگو ہوتا ہے۔ توانائی کے ماہرین اور سولر صارفین نے اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدام متبادل توانائی کے فروغ میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور مہنگی بجلی سے نجات کی امید رکھنے والے شہریوں کے لیے مایوس کن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری میں کمی کا بھی خدشہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حکومت جلد نظر ثانی شدہ سولر اور نیٹ میٹرنگ پالیسی کا اعلان کرے گی۔ اس میں بجلی خریدنے کی نئی قیمتیں، نیٹ میٹرنگ کے قواعد اور صارفین کے لیے نئی شرائط شامل ہوں گی۔ یہ پالیسی مستقبل میں نئے سولر کنیکشنز کے لیے رہنمائی فراہم کرے گی اور ممکنہ طور پر توانائی کے شعبے میں توازن قائم کرے گی۔ پاکستان میں توانائی کا مستقبل سولر کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ پابندی صرف عارضی ہے، لیکن اس کے اثرات سرمایہ کاری اور صارفین پر براہ راست نظر آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنی نئی پالیسی کے ذریعے سولر نیٹ میٹرنگ کو کیسے دوبارہ فعال کرتی ہے۔